اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ دا نالج فیکٹری کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مشغول تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے با یزید دار سمعان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ کا ورد کیا اور کہا پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تب بدن پر لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری نہیں کروں گا یا کروں، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دار سمعان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دار سمعان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہو۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ میں تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں کہ اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں گے، ہم آپ کے خوشہ چیں ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے کہ سامنے آ جا تاکہ تجھے سب لوگ دیکھ سکیں۔ تو با یزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو با یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک چیز بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچواں جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ الزاریاتی ذروا کیا ہے؟ الحاملاتی وقرا کیا ہے؟ الجاریاتی یسرا کیا ہے؟ المقسماتی امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لے؟ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو آسمان سے نہ نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے ہوں، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا ہیں جو دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ ہیں جو دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور ہیں جو سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں۔
طامہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جن کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں ہے۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے کتنے رسول اور کتنے غیر رسول؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی بنیاد ایک ہو۔ نقیر کیا ہے؟ قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے؟ سبد و لبد کیا ہے؟ طامہ وارامہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کتا بونگتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا بینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گورا بن بناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بل بلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتا ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور نہ وہ انسان ہو اور نہ جن ہو اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت با یزید بستامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کی سب باتوں کا گواہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا سوال ہے کہ ایسا کیا ہے جس کا دوسرا نہ ہو؟ تو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے۔ وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں۔ وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں۔ وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جو جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ 12واں جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ 13واں جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا تھا، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریاتی ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی۔ اور الحاملات وقرا بادل ہیں، قال اللہ تعالیٰ۔ الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے اور بغیر روح کے سانس لینے والی صبح ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گوروں کا پسینہ ہے جو بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا ہیں۔ اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے خرید لیا ہو وہ مومن کی جان ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، قال اللہ تعالیٰ۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے،
قال اللہ تعالی، اور وہ یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت امہ حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیلے مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، سب جانوروں سے افضل گورا ہے، اور سب مہینوں سے افضل ماہ رمضان ہے، قال اللہ تعالی، اور سب راتوں سے افضل لیلۃ القدر ہے، قال اللہ تعالی۔ اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں ہیں، تو جان لو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ ان کی بنیاد ایک ہے، تو وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، جن کی بنیاد مغز اور سر ایک ہیں۔ آنکھوں کا پانی نمکین اور منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کروا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل کے بارے پوچھا ہے۔ تم نے سبد و لبد، طامہ ورامہ کے معنی دریافت کیے ہیں، تو سن لو، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بیر بکریوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوقات کو طامہ ورامہ کہا جاتا ہے، اور گدھا بینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ علی الاشعار، اور کتا بونگتے وقت کہتا ہے ویل لاہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گورا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقط الباطل واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے بسبحان المعبود فی البار والکفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ہذہ الدنیا غربا و شرقا ما ترى فی ہذہ احدا یبقا، اور تم وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی ہے، حالانکہ وہ انسان ہیں، نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ قال اللہ تعالی، تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی ایسا سوال رہ گیا جس کا جواب نہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس کا جواب دے دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی ہے؟ تو وہ پادری سر بکر بیاں ہو کر خاموش ہو گیا۔ سب پادری اسے کہنے لگے اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ نے اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں جواب دے دوں تو کیا تم لوگ میری ہاں میں ہاں ملاؤ گے؟ سب نے بیک زبان کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا سن لو، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے با یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان 500 زنار کو تروا ڈالو۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جلد ہی نئی علمی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔